الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور میرے پیارے بچوں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پچھلی آیتوں میں آپ نے دیکھی کہ اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی تھی، اور آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اب کل کر فرمایا کیا ہوا؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ. کیا ہوا ہے تمہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ہو، اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کو نہیں دیتے ہو؟ مالکم، کیا بات ہے؟ اس کے بعد والی آیت میں تو بات آ جاتی ہے کہ اپنے مال کیوں خرچ کرو، لیکن یہ فرمائے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. للہ، خاص اللہ کے لیے ہے. آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ جو ہے اللہ کے لیے ہے، اور میراث ہیں. یہ سب میراث ہیں. میراث کا معنی ایسی چیزیں جنہیں چھوڑ کر چلایا جائے گا، چھوڑ کر چلا جائے گا، جنہیں چھوڑا جائے گا. ایسی چیزیں جو کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا، سب باقی رہ جائیں گی، اس لیے انہیں کہتے ہیں میراث. یہ سارے میراث اللہ کے، اور اب اللہ کی ذات ہی اکیلا وارث، کوئی پھر دوسرا ادعا نہیں کرتا کہ میرا حصہ کدھر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. ایک بات سمجھ لو، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. ایک تو تم لوگ ہو اہل مدینہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کے دوست و احباب حضرات صحابہ کرام، اور بعد میں آنے والے امت کی ایک ایک فرد، کلمہ اسلام کے علم بردار، اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے طبقات. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اب جو تم لوگ جتنے بھی ہو، تم لوگوں میں سے برابر نہیں ہوتے درجہ اور اعتبار اور معیار کے حوالے پر. آپ لوگوں میں سے کوئی برابری نہیں کرتا اس انسان کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ. البتہ پہلے تو ایک ہی انسان ہے کہ اس انسان نے کیا فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے اس نے اللہ کے راستے میں
اپنی مال خرچ کی، اپنی صلاحیتیں خرچ کی، اور اللہ کے لیے لڑا بھی۔ وہ ایک انسان ہے جو ہر چیز میں پہلا اور مقدم ہے۔ ابو بکر صدیق ایمان میں پہل، ایمان کے اعلان میں پہل، اللہ کے لیے مال خرچ کرنے میں پہل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں پہل، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خطبہ دینے والا اور تقریر کرنے والا پہلا انسان۔ سے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرتے کرتے اتنی حالت ہو گئی کہ آخر بوسیدہ کپڑوں پہ گزارا کرنا پڑا ابو بکر صدیق۔ اور یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں اتنی بڑی دلیل ہے۔ یہاں تو خیر موقع نہیں ہے، ورنہ ابو بکر کی شان میں جتنے بھی کہا جائے، انبیاء علیہ السلام کے بعد، نبیوں کے بعد ابو بکر، جی ہاں، نبیوں کے بعد ابو بکر۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے معیار پر کوئی بھی انسان نہیں، حتیٰ کہ عمر بھی نہیں، کیونکہ عمر بھی اس وقت آئے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے مال خرچ کر چکے تھے، کتنی جان کھپائی تھی۔ 7 بڑے نام ہیں حضرات صحابہ کرام میں رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے، آزادی کی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ سر فہرست سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ 7 حضرات ہیں، بقد مفسرین محدثین ان کے نام بھی لکھے ہیں، یا تو خیر تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت تک یہ حضرات اسلام کے لیے، اور بلال کی عجیب شان تھی، وہ بلال کہتے تھے کہ اللہ کے لیے میری جان جائے گی، یہ کیا چیز ہے میری جان، کیا ہے؟ وہ تو سب سے سستی چیز یہ جان تھی بلال کی، جو کہتے تھے کہ میں اللہ کے لیے قربان کروں گا۔ یہ ابو بکر کے ثمرات ہیں جی۔ تو فرمایا برابری نہیں کرتے ان لوگوں کے تم میں سے کوئی بھی جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کے لیے لڑائی بھی لڑی اور اپنا مال بھی خرچ کیا۔ ہاں درجے میں یکساں نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن تم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ کی بہترین وعدہ ہے، بہترین ایسے وعدے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تم لوگ اس سے راضی ہو جاؤ گے کہ رضا سے بڑھ کر بھی اگر کچھ ہوتا تو وہ بھی ہوتا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من قبل من بعد وقاتلوا، یہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ دراصل فتح مکہ کا آغاز تو صلح حدیبیہ سے ہے، اور اگر دیکھا جائے قرآن کریم کی اشارہ بھی اسی طرف ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب واپس جا رہے تھے تو یہ سورہ فتح کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے تھا آواز دی اور عمر کو بلاؤ۔ عمر آیا، فرماتے ہیں میری سواری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری برابر، اس کا عمر یہ آیتیں سن لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کلی فتح، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کے لیے اللہ کا بہترین لاجواب وعدہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ کی ذات تم لوگوں کے ہر عمل سے 100% سے بھی بڑھ کر باخبر ہے، مکمل۔ تو پھر مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، پھر کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے،
یعنی اپنی مال اللہ کے لیے خرچ کرے. آیت مالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، فرمایا تو پھر جب یہ بات ہے تو لگاؤ سودا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کہ جب اللہ رب العزت اس کی قرض ادا کر لیتا ہے تو بڑھ چڑھ کر دے دیتا ہے، بڑا چڑھا کر. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس سے علاوہ بھی اس کے لیے بہت مکرم قسم کے، معزز قسم کے اجر اور معاوضہ مل جائے گا. تو امت کی بات ہے، امت کو سنبھالنے کی بات ہے، امت کو چلانے کی بات ہے. ان سب میں جان کے ساتھ ساتھ مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جس ذات نے جان دی ہے اسی ذات نے تو مال دی ہے، اور یہ جان جس کے پاس جائے گی یہ مال بھی اس کے پاس جائے گا. میراث السماوات، یہ تو سارے میراث بن کر اللہ کی ملکیت میں جائیں گے. اس سے پہلے خرچ کرو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ. اور ان باتوں کے ساتھ ہی آج کی معروضات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کے میزان حسنات میں رہیں. وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.